آصف کو 2 دن کام نہ ملا تو پرنسپل نے اس کے بیٹے سے فیس مانگی۔ تو اگلے دن آصف نے اسکول جا کر پرنسپل سے کہا کام ملتے ہی فیس دے جاؤں گا، لیکن پرنسپل نہ مانا تو اگلے دن آصف کی بیوی اسکول چلی گئی اور آ کر بولی پرنسپل مان گیا ہے۔ تو اگلے دن جب وہ کام پر گیا تو اس کی بیوی گھر پر نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد آئی اور بولی پڑوسن کے گھر گئی تھی۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا تو آصف نے بیوی کا پیچھا کیا تو وہ سیدھی پرنسپل کے پاس چلی گئی تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، وہ اندر۔ آصف بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر تھکن اور فکر مندی کے سائے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سمینہ کے سامنے بیٹھا تھا اور بار بار اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا، جیسے اپنے دل کی بے چینی کو کسی طرح کم کرنا چاہتا ہو۔ اس نے دھیمی مگر بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ سمینہ، میں انتہائی پریشان ہو گیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کی ذمہ داریاں میرے سر پر ہیں اور اب کام بھی چھوٹ گیا ہے، مہینے کا آخر چل رہا ہے اور جمع پونجی بھی پاس کوئی نہیں بچی، 100 اخراجات ہیں اور 2 دن سے کام بھی نہیں مل رہا۔ سمینہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بھی فکر کی جھلک تھی، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی تاکہ آصف کو سہارا دے سکے۔ وہ جانتی تھی کہ آصف دن رات محنت کرتا ہے اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر آج حالات نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ابھی آصف اپنی بیوی سے اپنی پریشانی شیئر کر ہی رہا تھا کہ اس کا بیٹا جواد اسکول سے گھر آ گیا۔ آتے ہی اس نے بیگ زمین پر رکھ دیا۔ معصوم چہرے پر تھکاوٹ نمایاں تھی، وہ بھی 7 سال کا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ آصف نے اسے مہنگے اسکول میں داخل کروا رکھا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے تاکہ وہ کل کو اپنی تعلیم کے ذریعے زندگی میں کوئی مقام حاصل کر لے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچوں کی زندگی بھی اس کی طرح غربت اور محرومی میں گزرے۔ آصف نے پیار سے جواد کے ماتھے سے بال ہٹائے اور پسینہ صاف کیا۔ جواد نے منہ بسور کر کہا کہ ابا جان، پرنسپل فیس مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کل فیس جمع کرا دیں ورنہ اسکول آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جواد نے پریشانی سے آصف کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھا اور خوف بھی۔ آصف نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے پرنسپل سے بات کر لوں گا، وہ تمہیں اسکول سے بالکل بھی نہیں نکالیں گے، تم اس بات کی فکر نہ کرو اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اگر تم پڑھ لکھ جاؤ گے تو ہمارے دن سنور جائیں گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ باپ کی بات سن کر ہمیشہ کی طرح جواد نے سر ہلا دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا اور ابھی اس کی عمر 7 سال تھی، مگر اس کے کندھوں پر کتابوں کا بوجھ ایسے ہوتا تھا جیسے وہ نہ جانے کتنا بڑا ہو اور کسی بڑی جماعت میں پڑھ رہا ہو۔ اس کی چھوٹی سی پیٹھ پر لٹکا ہوا بھاری بیگ دیکھ کر آصف کا دل بھر آیا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اگلے دن جواد اسکول جانے لگا تو فیس کی یاد دہانی کرانا نہیں بھولا۔ اس نے معصوم انداز میں کہا کہ ابا جان، فیس کا کیا ہوگا؟ آصف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد آصف گھر سے نکلا اور کام ڈھونڈنے لگا۔ وہ گلیوں میں گھومتا رہا اور سوچتا رہا کہ شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ وہ ہر جگہ گیا جہاں اسے امید ہو سکتی تھی، مگر کہیں سے بھی کام نہ ملا۔ دوپہر ڈھل گئی اور سورج کی تپش بڑھتی گئی، مگر اس کی جیب خالی رہی۔ جب مزدوری نہ ملی تو اس نے پرنسپل سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اسکول کا رخ کیا۔ دل میں تھوڑی سی امید تھی کہ شاید بات چیت سے کوئی حل نکل آئے۔ جواد کے والد کا سنتے ہی پرنسپل نے فوراً ملاقات کے لیے اپنے آفس میں بلا لیا۔ آصف نے ادب سے سلام کیا اور اپنی بات شروع کی کہ آج کام نہیں ملا، مگر میں کل یا پرسوں فیس دے دوں گا۔ مگر پرنسپل کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا۔
اس نے صاف کہہ دیا کہ بغیر فیس کے بچے کو کلاس میں نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آصف نے بہت منت کی اور کہا کہ حالات کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، مگر پرنسپل کا دل نہ پسیجا۔ اس نے جواد کو اسکول سے نکال دیا۔ یہ سن کر آصف پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اس کے دل میں عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے آفس سے باہر آ گیا اور اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے اسے اپنی بے بسی شدت سے محسوس ہوئی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر تھکن سے زیادہ مایوسی نمایاں تھی۔ سمینا نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا؟ آصف نے ساری بات بتا دی۔ سمینا نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ اپنی مزدوری ڈھونڈنے کے لیے جائیے اور پیچھے کی فکر مت کیجیے، میں دیکھ لوں گی۔ جواد کے اسکول کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آصف نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ پرنسپل فیس مانگ رہا ہے، اس کا حل تمہارے پاس کہاں سے آئے گا؟ تمہارے پاس پیسے تو نہیں ہیں اور اس کا حل صرف پیسے ہی ہیں۔ سمینا نے نرمی سے جواب دیا کہ کبھی کبھی مسائل کا حل صرف پیسوں میں نہیں ہوتا، بلکہ حوصلے اور دعا میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد کام مل جائے، میں بھی اپنی طرف سے جو ہو سکے گا کروں گی۔ جواد کو اسکول واپس ضرور جانا ہے۔ وہ پہلی بار فیس کی تنگی کا شکار ہوا ہے، مگر ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ آصف نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد کام مل جائے اور پیسے لے کر جواد کو دوبارہ اسکول میں ڈال دوں۔ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ جواد کے لیے فیس کی تنگی ہوئی ہو، پہلی بار ایسا ہوا ہے، مگر پرنسپل بھی کوئی بہت ہی بے مروت انسان ہے جو ذرا بھی لحاظ نہیں کر رہا۔ اس رات آصف دیر تک جاگتا رہا۔ وہ کبھی جواد کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتا اور کبھی چھت کو گھورتا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اس کے بچے کی تعلیم نہ رکے۔ وہ جانتا تھا کہ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو اس کے بیٹے کو اس کی طرح کی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ اسی امید کے سہارے وہ آنکھیں بند کر کے سو گیا اور نئے دن میں ایک نئی جدوجہد کے لیے تیار ہونے لگا۔ سمینا بہت دیر سے اپنے شوہر کی بے چینیاں نوٹ کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے پر چھائی تھکن اور آنکھوں میں بسی فکر کو پڑھ لیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آصف اپنی پوری کوشش کے باوجود حالات سے ہارا ہوا محسوس کرنے لگا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایک شخص آخر کب تک سب بوجھ اکیلا اٹھا سکتا ہے۔ 3 بچوں کی ذمہ داری اور گھر کے بے شمار اخراجات یقیناً آصف کو اندر سے تھکا دیتے تھے۔ اسی لیے سمینا نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس مشکل کا کوئی حتمی حل نکالے گی اور آئندہ کم از کم جواد کے اسکول کے اخراجات کا بوجھ آصف پر نہیں پڑنے دے گی۔ وہ سوچتی تھی کہ آخر ایک شخص کتنا کمائے اور کہاں کہاں خرچ کرے۔ بچوں کے کپڑے، کتابیں، دوا، علاج، گھر کا کرایہ اور روزمرہ کی ضروریات، سب کچھ ایک ہی جیب سے نکلتا تھا۔ آصف کبھی شکوہ نہیں کرتا تھا، مگر اس کے چہرے کی لکیریں سب کچھ بیان کر دیتی تھیں۔ سمینا یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر خود کو مضبوط کرنے لگی تھی۔ اگلے دن اس نے آصف کو حوصلہ دے کر کام پر بھیج دیا۔ خوش قسمتی سے اس دن اسے مزدوری مل گئی تھی، مگر مزدوری دینے والے شخص نے کہہ دیا تھا کہ کل سے کام شروع کیا جائے گا، اس لیے آصف واپس لوٹ آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ سمینا گھر پر نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا مگر سمینا نہ آئی۔ دل میں ایک انجانا سا خدشہ جاگا، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید کسی پڑوسن کے پاس گئی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر آئی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ جواد کے اسکول کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور پرنسپل مان گیا ہے۔ پھر وہ شوہر کو دلاسا دینے کے بعد سکون سے گھر کے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ آصف کے سر سے جیسے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری جھلکنے لگی۔ کچھ دیر بعد آصف نے پوچھا کہ آخر پرنسپل کیسے مان گیا؟ اس کا سوال سنتے ہی سمینا کے چہرے پر پھر سے پریشانی چھا گئی۔ اس نے ایک لمحے کو شوہر کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں، مگر اس نے بات کا جواب دینے کی بجائے کہا کہ چھوڑیے نا اس بات کو،
آپ یہ بتائیے کام کیسا ہے؟ زیادہ محنت مشقت والا تو نہیں ہے؟ آصف گہری سانس لے کر کام کی تفصیل بتانے لگا۔ اس نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ سمینہ کے چہرے پر چھپی بے چینی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن آصف خوشی خوشی کام پر روانہ ہوا۔ جواد اسکول گیا اور گھر میں ایک عارضی سا سکون اتر آیا، مگر ٹھیکیدار کے کہنے پر آصف کو کچھ ضروری آلات لینے پڑے اور وہ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد گھر آیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو پھر دیکھا کہ سمینہ گھر پر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ سمینہ کبھی بلا وجہ کہیں نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ ہمسایوں کے گھروں میں بھی نہیں جاتی۔ وہ کتراتی تھی۔ وہ ملنے جلنے والی عورت نہیں تھی، بلکہ ضرورت کے لیے بھی چپ چاپ گھر پر بیٹھی رہتی تھی۔ ضرورت کی چیز لینے کے لیے بھی وہ اکثر آصف کا انتظار کرتی تھی یا بچوں کے ذریعے منگوا لیتی تھی۔ پڑوس کے لوگوں کے علاوہ وہ کسی سے زیادہ واقف نہیں تھی۔ اس کا میکہ دوسرے شہر میں تھا اور یہاں اس کا کوئی خاص جاننے والا نہ تھا۔ آصف پریشان ہو کر یہی سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور سمینہ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ آصف نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہارے لیے کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے بتا دیتی، میں خود لا دیتا۔ تم تو پہلے بھی باہر کبھی نہیں نکلی تھی۔ سمینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں کہیں نہیں گئی تھی اور نہ ہی کسی چیز کی ضرورت تھی، میں بس پڑوس میں گئی تھی، کچھ کام تھا۔ آصف اس کی بات سن کر مطمئن ہو گیا، مگر اس کی نظر سمینہ کے زرد چہرے پر پڑی تو اس نے غور سے دیکھا اور کہا کہ تمہاری طبیعت تو خراب لگ رہی ہے۔ سمینہ نے فوراً سر ہلا دیا اور زرد دوپٹے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولی کہ ہاں، کچھ طبیعت خراب تھی، دوا کا پوچھنے گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ پڑوسن کے گھر میں مشین ہے، وہاں چیک کروایا تو واقعی لو تھا۔ اس نے دوا دے دی ہے، اب آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سمینہ نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے آصف کو تسلی بھی دی تھی تاکہ وہ زیادہ فکر نہ کرے۔ آصف نے اس کے لیے پانی لایا اور کہا کہ تم لیٹ جاؤ، میں بچوں کو سنبھال لیتا ہوں۔ سمینہ نے اس کی بات مان لی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ وہ چھت کو گھورتی رہی اور اپنے دل میں آنے والے دنوں کے لیے منصوبے بناتی رہی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ آصف کسی کام کے سلسلے میں گھر آیا تو سمینہ گھر پر نہیں تھی۔ اب کی بار آصف کے دل میں پھر وہی انجانا سا خوف جاگا۔ وہ سمجھنے لگا کہ شاید سمینہ کچھ چھپا رہی ہے، مگر وہ کچھ کہنے سے رک گیا، کیونکہ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ آصف کسی نہ کسی کام سے مزدوری پر جانے کے بعد گھر کا چکر لگاتا تو آگے سے سمینہ گھر پر ہی نہیں ہوتی تھی اور پوچھنے پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں جھوٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ان بدلتے رویوں سے آصف انتہائی زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سمینہ یوں بنا بتائے گھر سے نکل جائے۔ وہ تو ساری زندگی پردے دار عورت رہی تھی، حتیٰ کہ کبھی گھر کا راشن یا سامان لینے کے لیے بھی خود باہر نہیں گئی تھی۔ ہمیشہ آصف یا کوئی قریبی رشتہ دار یہ کام کر دیتا تھا، مگر اب نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اکثر آدھا دن گھر سے غائب رہنے لگی تھی۔ آصف جب بھی اسے دیکھتا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن ہوتی تھی، جیسے وہ کوئی بھاری بوجھ اٹھا کر آئی ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑاتے تھے اور آنکھوں میں ایک انجانا خوف سا تیرتا نظر آتا تھا، مگر وہ کچھ پوچھتا تو سمینہ فوراً نظریں چرا لیتی اور بات بدل دیتی تھی۔ کبھی کہتی کسی رشتہ دار کے گھر گئی تھی، کبھی کہتی محلے کی کسی عورت کے ہاں بیٹھی تھی، مگر کوئی بھی بات دل کو مطمئن نہ کرتی تھی۔ ایک دن آصف کو کام سے چھٹی ہوئی تو اس نے سمینہ کو اس بات کا علم نہیں ہونے دیا۔ وہ صبح حسب معمول گھر سے نکلا اور جھوٹ بول کر یہ ظاہر کیا کہ وہ مزدوری پر جا رہا ہے، مگر وہ تھوڑی ہی دور جا کر ایک سنسان جگہ پر رک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ سمینہ بھی گھر سے باہر نکلی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گلی کے نکر پر کھڑا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سمینہ نے ادھر ادھر دیکھا اور تیز قدموں سے گلی پار کر کے آگے بڑھ گئی۔
آصف نے اس کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا مگر پھر رک گیا۔ اس نے سوچا کہ آج نہیں بلکہ کسی اور دن پوری تیاری کے ساتھ دیکھے گا۔ وہ واپس گھر آ کر بیٹھ گیا اور سمینہ کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا مگر سمینہ لوٹ کر نہیں آئی۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آصف کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے تھے۔ وہ کبھی اٹھ کر دروازے کی طرف جاتا، پھر واپس آ کر بیٹھ جاتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وقت اس کے لیے رک گیا ہو۔ 4 گھنٹے گزارنے کے بعد آخر کار دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سمینہ زرد چہرہ لیے اور تھکن سے نڈھال وجود کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے آصف کو سامنے بیٹھے دیکھا تو چونک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ واضح ہو گئی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ آج آپ جلدی آ گئے۔ اس کی آواز میں وہ روانی نہیں تھی جو عام دنوں میں ہوتی تھی۔ آصف نہایت دھیما لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ سمینہ نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی بہانہ بنا دیا اور فوراً گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ چولہے کے پاس جا کھڑی ہوئی اور برتن ادھر ادھر کرنے لگی۔ آصف اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو چکا تھا۔ وہ جان کر ہی رہے گا کہ سمینہ کا آخر راز کیا ہے اور وہ کہاں جاتی ہے۔ وہ عورت جو ساری زندگی کبھی بلا ضرورت باہر نہیں نکلی تھی، جو کبھی گھر کا سامان لینے تک خود نہ گئی تھی، وہ اب روز آدھا دن کہاں گزار کر آتی تھی؟ یہ سوال آصف کے دل میں آگ کی طرح جل رہا تھا۔ تجسس دل میں ڈیرے ڈالنے لگا تھا اور غلط غلط خیال ذہن میں جگہ بنانے لگے تھے۔ وہ خود کو سمجھاتا تھا کہ شاید کوئی مجبوری ہوگی، شاید وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، مگر پھر اس کے ذہن میں شک کے کانٹے چبھنے لگتے تھے۔ آصف شک کی طبیعت کا مرد نہیں تھا۔ وہ نہایت سادہ اور بھروسہ کرنے والا انسان تھا، مگر بیوی کی بدلتی ہوئی روزمرہ کی روٹین اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ پوچھنے پر بھی بیوی کا بہانے بنا دینا اور اسے گہری الجھنوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسی لیے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شک کرنے اور شک کو بڑھاوا دینے سے بہتر ہے کہ وہ خود حقیقت جان لے۔ اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ کسی غلط نتیجے پر نہ پہنچ جائے، مگر پھر وہ خود کو سمجھاتا کہ اگر سب ٹھیک ہوا تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور اگر کچھ غلط ہوا تو وہ کم از کم اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ وہ رات دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے کانوں میں سمینہ کی آواز گونجتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا تھکا ہوا چہرہ گھومتا رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ آخر اس عورت کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ کسی مشکل میں ہے یا کسی مجبوری میں، یا پھر کوئی ایسا راز ہے جو وہ اس سے چھپا رہی ہے؟ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی بار وہ سمینہ کا پیچھا کرے گا اور خود دیکھے گا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ ایسی بھی کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ آدھا دن گزار کر آ جاتی ہے؟ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ اب وہ صرف مزدور نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسا شوہر بن چکا تھا جو اپنی بیوی کے خاموش راز کو جاننا چاہتا تھا۔ یہ فیصلہ اس کے لیے آسان نہ تھا مگر ضروری تھا، کیونکہ وہ اپنے دل کو روز روز کے شک اور بے چینی میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب یا تو حقیقت سامنے آئے گی یا اس کا دل ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جائے گا۔ اگلے دن آصف نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سمینہ کا پیچھا کرے گا۔ وہ صبح حسب معمول گھر سے نکلا مگر تھوڑی ہی دور جا کر رک گیا اور ایک دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ سمینہ آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکلی۔ اس کے قدموں میں جلدی تھی مگر چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ کسی عام عورت کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ سیدھی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ آصف نے فاصلے سے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھنے والا ہے، مگر دل میں عجیب سا خوف اور تجسس کٹھے پل رہے تھے۔ سمینہ چلتی رہی اور آخر کار سکول کے دروازے پر جا کر رک گئی۔ آصف یہ منظر دیکھ کر جیسے وہیں کا وہیں جم گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سمینہ کا راستہ یہاں آ کر ختم ہوگا۔
سمینہ اندر داخل ہوئی تو آصف کچھ دیر باہر ہی کھڑا رہا، پھر حوصلہ جمع کر کے وہ بھی اندر چلا گیا۔ اسکول کے صحن میں اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے دل کو چیر کر رکھ گیا۔ سمینہ ہاتھ میں جھاڑو لیے فرش صاف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی وقار تھا، مگر اب پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر چمک رہے تھے۔ وہ کسی ملازمہ کی طرح نہیں بلکہ کسی ماں کی طرح محنت کر رہی تھی، جو اپنے بچے کے مستقبل کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔ آصف وہیں کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسے یاد آ گیا کہ کس طرح وہ روز بروز سمینہ پر شک کرتا رہا، کس طرح اس کے دل میں غلط خیالات نے جگہ بنائی تھی، اور آج حقیقت اس کے سامنے تھی جو اس کے شک کو شرمندہ کر رہی تھی۔ اسی لمحے سمینہ کی نظر آصف پر پڑی۔ وہ چونک گئی اور ہاتھ سے جھاڑو گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر سمینہ نے نظریں جھکا لیں۔ آصف آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا اور بھری ہوئی آواز میں بولا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ پر اور بوجھ پڑے۔ آپ پہلے ہی بہت محنت کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جواد کی فیس یوں ہی ادا ہو جائے گی اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ آصف نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا جھکا ہوا چہرہ اٹھایا اور کہا کہ تم نے یہ سب میرے لیے اور بچوں کے لیے کیا اور میں تم پر شک کرتا رہا۔ اس کی آواز رند گئی۔ سمینہ نے کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے بس ایک ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ آصف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سمینہ کے ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ آج کے بعد ہم کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپائیں گے۔ ہم دونوں مل کر اس زندگی کا سامنا کریں گے۔ میں مزدوری کروں گا اور تم گھر سنبھالو گی۔ تمہیں یوں چھپ کر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اس دن آصف نے محسوس کیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں، بلکہ وہ ساتھ ہے جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بن جائے۔ اس دن کے بعد آصف پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا اور سمینہ نے اسکول کی نوکری چھوڑ دی۔ جواد باقاعدگی سے پڑھنے لگا اور گھر میں پھر سے سکون اتر آیا۔ اس کہانی نے آصف کو یہ سبق سکھایا کہ شک رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور اعتماد انہیں مضبوط بناتا ہے۔